فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ کراچی ٹریفک پولیس نے پکڑ دھکڑ تیز کر دی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ناکے لگا کر گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر جعلی اور فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بغیر نمبر پلیٹ یا فینسی نمبر پلیٹ استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس کی جانب سے ناکے لگا کر چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ناکوں پر ٹریفک پولیس کے ساتھ CPLC، ڈرائیونگ لائسنس ونگ، ایکسائز اور ضلعی پولیس کے افسران بھی موجود ہیں۔ ناکے کورنگی روڈ، کلفٹن، گلستان جوہر، ناظم آباد اور دیگر مقامات پر لگائے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق بغیر نمبر پلیٹ، جعلی یا فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کو ضبط کیا جا رہا ہے اور موقع پر جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ DI صاحب سے یہ حکم ہے کہ نمبر پلیٹ دوسری لگا لو وقتی طور پہ جو میں نظر آئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں لگا رہے ابھی تک، لیکن کوشش کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ لگا رہے ہیں نمبر پلیٹیں اور چلان بھی ان کے کر رہے ہیں، ان کے چلان بھی ہو رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں کچھ لوگوں کو جو بزرگ آدمی ہیں یا بچہ ٹائم ہے ان کو ہم وارننگ دے چھوڑ بھی رہے ہیں اور جو عام بندے ہیں ان کو چلان بھی دے رہے ہیں۔ لوگوں کا ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ پولیس حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سرکاری طور پر منظور شدہ نمبر پلیٹ آویزہ کریں اور کاغذات ساتھ رکھیں تاکہ چلان اور جرمانوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ سلاخوں کے پیچھے قید، زندگیوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ سندھ کی جیلیں اپنی گنجائش سے کہیں زیادہ قیدیوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ جہاں گنجائش 14,000 سے کچھ زائد ہے، مگر قیدیوں کی تعداد 27,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات کی تازہ رپورٹ نے جیلوں میں بڑھتے قیدیوں کی نئی تصویر پیش کر دی۔ دیکھیے آساد نوڑیو کی رپورٹ۔ اضافی قیدی جیل انتظامیہ کے لیے بڑا امتحان۔ سندھ کی جیلوں میں گنجائش سے کہیں زیادہ قیدی رکھنے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات کی تحریری رپورٹ کے مطابق صوبے کی جیلیں اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہیں، جہاں ہزاروں اضافی قیدی سلاخوں کے پیچھے موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سندھ کی مختلف جیلوں میں مجموعی طور پر 26,987 قیدی قید ہیں، جبکہ جیلوں کی مجموعی گنجائش صرف 14,188 قیدیوں کی ہے۔ اس طرح 12,799 اضافی قیدی جیلوں میں رکھے گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 3,617 سزا یافتہ جبکہ 461 سزائے موت کے قیدی مختلف جیلوں میں بند ہیں۔ سب سے بڑی تعداد زیر سماعت مقدمات کے قیدیوں کی ہے، جن کی تعداد 22,638 بتائی گئی ہے۔ سندھ کی جیلوں میں 662 خواتین اور 315 کم عمر قیدی بھی موجود ہیں، جبکہ قید ماؤ کے ساتھ 63 بچے بھی جیلوں میں رہ رہے ہیں۔ غیر ملکی قیدیوں کی تعداد 419 ہے، جو مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ صوبے کی سب سے بڑی جیل سینٹرل جیل کراچی سب سے زیادہ دباؤ کا شکار ہے، جہاں 7,942 قیدی موجود ہیں، جو گنجائش سے 5,545 زیادہ ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں 5,654 قیدی قید ہیں، جو مقررہ گنجائش سے 3,454 زائد ہیں، جبکہ سینٹرل جیل حیدرآباد میں 3,009 قیدی موجود ہیں اور وہاں بھی گنجائش 1,482 سے زائد قیدی رکھے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سینٹرل جیل لاڑکانہ، خیرپور، میرپور خاص، سکھر، نوشہر و فیروز، شہید بے نظیر آباد، سانگڑ، دادو، شکارپور، گھوٹکی اور ٹھٹہ سمیت تقریباً تمام بڑی جیلیں اضافی قیدیوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق جیلوں میں بڑھتا ہوا ہجوم نہ صرف قیدیوں کی بنیادی سہولتوں کو متاثر کرتا ہے، بلکہ سیکیورٹی، صحت اور اصلاحی نظام کے لیے بھی سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ آزاد نوڑیو، سٹی 21۔ سندھ دھرتی کے بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا 1296واں عرس عقیدت مندوں کی جانب سے بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ عرس کے آخری روز بھی زائرین کی بڑی تعداد مزار پر حاضری کے لیے پہنچ رہی ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، مبشر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبشر، بتائیے گا اس وقت کیا مناظر ہیں عرس کے؟ جی، جیسا کہ سندھ دھرتی کے بزرگ صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا جو 1296واں عرس ہے، وہ انتہائی عقیدت اور احترام سے عقیدت مندوں کی جانب سے منایا جا رہا ہے اور ملک بھر سے زائرین جو ہے وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اور دیگر بھی جو عقیدت مند ہیں ان کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی اسی طرح
جاری ہے. بڑا جوش و جذبہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. چونکہ آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے. آج تیسرا روز ہے جو یہ عرس ہے. اسی حوالے سے مزید کیا انتظامات ہیں عرس کے حوالے سے، چونکہ آج آخری روز ہے. میرے ساتھ یہاں انتظامیہ کے سربراہ ہیں نجیب الرحمان صاحب. سر بتائیے گا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مثبت انتظامات کیے گئے ہیں. آپ مزید کیا کہیں گے محکمہ اوقاف سے، اور آپ کیا مزید کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام میڈیا نے جس طریقے سے ہم لوگوں کو سپورٹ کیا اور جس طریقے سے 3 دن عرس کے اندر آپ لوگوں نے تقریبات کو ہماری کوریج دی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. نمبر 1 یہ کہ ہمارے منسٹر ریاض حسین شاہ شرازی صاحب اور ہمارے سیکریٹری اختر حسین بگٹی صاحب اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف مختار علی آبڑو صاحب کے ہمارے کو بالکل کلیئر ڈائریکشنز تھی کہ ہر طرح کی سپورٹ، ہر طرح کی سہولیات زائرین کو ہر سال کی طرح دی جائیں، اور ہم ہر سال بہتر کے بہتر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہاں پر وہی اسی طرح کے نظام سے پورے تینوں دن صبح سے لے کے رات تک جو کلوزنگ ٹائم ہمارا وفر تعداد میں لنگر بھی چل رہا ہے، سبیلیں بھی چل رہی ہیں، فری میڈیکل کیمپ بھی ہے، سیکورٹی کا بہت اچھا نظام ہے. ریسکیو 1112 کی موبائلیں بھی یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، ایمبولینسز بھی کھڑی ہوئی ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے. سیکورٹی کے حوالے سے بھی ہمارے کو پولیس نے، رینجرز نے، لا انفورسمنٹ ایجنسی نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. اور اسٹل ابھی ہمارا جو لاسٹ دن ہے آج ہمارا بھی آن گوئنگ ہے، اور یہ سارا سلسلہ بھی رات 12 بجے تک جاری رہے گا. اچھا، مزید کیا کہیں گے؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی انتظامیہ کی جانب سے مثبت اقدام کیے گئے ہیں. تمام قانون نافذ کرنے والوں اداروں نے بھی سیکیورٹی کے بہتر انتظامات مکمل کیے ہیں. چند گھنٹے رہ گئے ہیں اس ختم ہونے میں، اور ملک بھر سے اس وقت بھی سلسلہ جاری رہے گا. اور قوالی کا بتا دیے گا، جو گزشتہ 2 روز قوالی چلی ہے. سوال آج ہماری محفل سما ہوتی ہے جو ہمارا لاسٹ پروگرام ہوتا ہے. پہلے ہماری ہوتی ہے صبح کے ٹائم کل شریف کی محفل، ختم قرآن ہوتا ہے. ظہر کے وقت ہماری دعا خیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری محفل سما آنورڈس 1 بجے سے 2 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک محفل سما کنٹینیوٹی میں جاری رہتی ہے. اسی طرح سے محفل سما ہمارے پہلے دن بھی ہوئی. کل جو ہمارا سیکنڈ ڈے تھا اس میں ہماری نعت خوانی کا تھا اور میلاد کا تھا، جس میں سے عورتوں کا میلاد بھی پہلے تھا، اس کے بعد مردوں کا میلاد تھا، پھر درس و بیان کا بھی سلسلہ ہمارا تھا. الحمدللہ یہ سارے ایونٹس ہمارے اختتام پذیر ہو رہے ہیں. بس آج کا ہمارا لاسٹ ایونٹ محفل سما کا ہے جو اسٹل ابھی آن گوئنگ ابھی چل رہا ہے. جیسے کہ میرے ساتھ یہاں کے جو انچارج ہیں انتظامیہ کے، ان کا کہنا ہے نجیب الرحمان صاحب کا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ مثبت اقدامات کیے گئے ہیں، اور ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد یہاں حاضری دے رہی ہے. اور اس وقت بھی محفل سما کا سلسلہ بھی جو ہے وہ انتہائی عقیدت اور احترام سے جاری ہے. ان کا کہنا ہے کہ مزید ذکر اذکار کا بھی سلسلہ جاری رہے گا، دعائیں ہوں گی، اور اسی طرح محفل جو ہے وہ برقرار رہے گی. چونکہ چند گھنٹے ہی رہ گئے ہیں اس عرس کو ختم ہونے میں. آج تیسرا روز ہے، اور بڑی تعداد یہاں جو ہے وہ انہوں نے عرس پہ کا رخ کیا ہے. آج صوفی بزرگ کے اس مزار پر موجود ہیں، اور اسی طرح لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت بھی بڑی تعداد میں بچے، بزرگ اور خواتین یہاں موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک صوفی بزرگ تھے جن کی آج جو عرس ہے وہ 1296واں عرس جو ہے وہ بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. جی، 1296واں عرس عقیدت مندوں کی جانب سے بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. مبشر بتائیے گا، پہلے 2 دنوں کے مقابلے میں زائرین کی آمد آج آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا زائرین آج زیادہ تعداد میں جو ہیں وہ عرس کا رخ کر رہے ہیں؟ جی، جیسے کہ جس طرح یہاں انتظامیہ کے جو انچارج تھے نجیب الرحمان، وہ بھی میرے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ گزشتہ روز بھی زائرین کی بڑی تعداد یہاں شریک ہوئی تھی، حاضری دی تھی، چادر چڑھائی تھی، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی تھی. محفل سما بھی جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا تھا. چونکہ یہ کئی برسوں سے یہ روایات چلتی آ رہی ہیں، روایت، اور 3 روز عرس جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اسی دورانیے میں محفل سما کا بھی سلسلہ بخوبی جاری رہتا ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ آج بھی خاصا جو ہے وہ عوام کا رش نظر آ رہا ہے. عقیدت مندوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اور اسی طرح مزید جو ہے وہ ایک اور جو عقیدت مند ہیں ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے. ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ میرا اگر کیمرہ مین عقب میں دکھائے تو لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اور میرا کیمرہ مین اگر عقب میں دکھائے تو لوگ یہاں موجود ہیں. بڑی تعداد میں لوگوں کی، عقیدت مندوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے. محفل سما کا بھی سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اور ساتھ ہی میرے ساتھ ایک جو موجود ہیں کوشش کریں گے کسی سے بات کریں. بھائی آپ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے اس بڑے اس دن کے اس دن کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم لاہور سے آئے ہوئے ہیں الحمدللہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینے. بڑی خوشی ہوتی ہے، سالانہ ایونٹ آتے ہیں
اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہر سال آنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بزرگ ہستی ہیں, انہی کے صدقے اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے. اللہ پاک ان کے صدقے یہ عالم کا نظام اللہ پاک چلا رہا ہے, اور حقیقتاً تو اللہ ہی چلاتا ہے, لیکن یہ ہستیاں وسیلہ بنتی ہیں. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. جی جیسا کہ زائرین جو ہے وہ میرے ساتھ موجود بھی تھے, عقیدت مند, اس کا کہنا تھا کہ میں لاہور سے جو ہے وہ یہاں آیا ہوں اور ملک بھر سے اس وقت بچے بڑے خواتین جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں. 3 روزہ اس کا سلسلہ جاری ہے. محفل سما کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے. اسی حوالے سے خواتین ہیں جو عقیدت مند ہیں, ان سے بھی جان لیں گے. آپ بتائیے گا کہ آج تیسرا روز ہے, آخری مراحل میں داخل ہو گئے, اور اس کا کیا کہیں گے سب؟ جی آپ کیا میں کہہ رہا ہوں آج کے حوالے سے کیا کہیں؟ آج کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ ہم یہاں آئے ہیں بابا صاحب کے مزار پہ. بابا صاحب کے مزار پہ آئے ہیں ہم لوگ. یہاں ماشاءاللہ سے کیا بولتے ہیں, لنگر بھی لے کر آئے ہیں ہم لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے. اور ماشاءاللہ ان کے مطلب ہمارے بابا جو ہیں ان کے مرید بھی ہیں, تو یہاں ہم آئے ہیں اور مطلب وہی لنگر وغیرہ کرنے ہی آئے ہیں, اور یہاں سلام بھی کرنا ہے اور سب کے لیے دعائیں کرنا. آپ کیا کہیں گے؟ جی جیسا کہ خواتین میرے ساتھ موجود تھیں, ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ بڑی دور سے سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں, اور آج جو ہے وہ انہوں نے اس بات کو کا جو عہد ہے وہ کیا تھا کہ دربار میں جا کر درگاہ پر حاضری دیں گے. صوفی بزرگ کی جو ہے وہ یہاں دعائیں بھی کریں گے, ذکر اذکار کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. تو اس وقت لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. بڑی تعداد میں عقیدت مند بھی اس وقت مختلف بڑی مزار کے تعداد حصوں میں میں عقیدت مند یہاں پر موجود ہیں. مبشر, بتائیے گا کہ آپ 3 دن سے یہاں عرس پر موجود ہیں, کیا زائرین کی جانب سے کوئی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں انتظامات کے حوالے سے کسی قسم کی؟ جی جیسے کہ میں اگر اس بات کو واضح کروں تو ہمارے دیگر نمائندگان جو ہے وہ وقفے سے 3 روز سے اس عرس کو براہ راست جو ہے وہ رپورٹ کر رہے تھے, اور آج میں اس مقام سے رپورٹ کر رہا ہوں. یہ مرکزی مقام ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کا, اور ان کا 1296واں عرس کا سلسلہ جاری ہے. اور ساتھ بات کی جائے تو مختلف جو ہے وہ میں بات کروں محفل سما کے ساتھ جو ذکر اذکار ہے اس کا سلسلہ بھی 2 روز سے جاری تھا, اور آج آخری روز ہے وہ بھی جاری ہے. لوگ چادر چلا رہے ہیں, مختلف وزراء نے, میئر کراچی نے اور عہدیداران نے جو ہے وہ شرکت کی تھی. اور پہلے روز سے لے کر اب تک اسی طرح لوگوں کی جو عقیدت مندوں کی یہاں شرکت کرنے کا, مزار پر حاضری دینے کا سلسلہ اسی طرح جاری تھا. اور وزراء جو ہے وہ بھی یہاں پہنچے تھے, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی. میئر کراچی مرتضی وہاب کے مطابق کہنا تھا کہ یہ ایک صوفی بزرگ تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عرس منایا جاتا ہے. اور آج تو بالخصوص بلدیہ عظمی کراچی میں بھی عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے, اور مرتضی وہاب نے بھی یہ میڈیا سے گفتگو کی تھی. اسی طرح دیگر جو اراکین تھے, مختلف عہدیداران تھے, انہوں نے بھی شرکت کی تھی. اور ملک بھر میں سے لوگ ہیں وہ یہاں عرس کے لیے آتے ہیں, چادر چلاتے ہیں, پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں, دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. چونکہ آج آخری روز ہے اور اب سے کچھ گھنٹے بعد جو ہے یہ عرس ختم ہو جائے گا. جیسے ہی آخری مراحل میں داخل ہوتا جا رہا ہے, وہیں زائرین کی بڑی تعداد. جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ ہی گھنٹوں میں عرس جو ہے اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوگا, تو آج کی رسومات کیا تھیں اور اب کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, اور کس طرح سے زائرین اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں؟ قوالی نائٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے آج کے دن. جی جیسے کہ جو یہاں کے انچارج تھے انتظامیہ کے, ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 روز جو گزر چکے ہیں وہاں بھی اس دورانیے میں محفل سما کا انعقاد کیا گیا تھا, اور آج بھی محفل سما کا سلسلہ جاری ہے. اور آخری مراحل میں یہ عرس جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے, اور چند گھنٹے میں مکمل جو ہے وہ یہ اختتام ہو جائے گا. ساتھ ہی جو مختلف لنگر کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا گیا تھا, جس میں عقیدت مندوں اور زائرین میں لنگر جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے. اور مختلف جو پانی کی بوتلیں ہیں, چونکہ گرمی کی شدت میں بھی خاصی اضافہ ہے, اور انتظامیہ کی جانب سے مکمل جو ہے وہ زائرین کی, عقیدت مندوں کی بھی رہنمائی فرمائی جاری ہے. اسی طرح محکمہ اوقاف کی جانب سے جو کلیدی کردار ادا کیا گیا ہے, جس میں انتظامات جو ہے مکمل کیے گئے ہیں, جس کے اقدام کو میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی سراہا تھا کہ محکمہ اوقاف ہوں, جو اس کے مشیر ہیں, سیکٹری ہیں, ان کے بھی اقدام کو سراہا ہے کہ
یہ ایک دلکش مزار ہے، اور جب یہاں سے گزر ہوتا ہے تو یہ صوفی بزرگ تھے جو کئی برسوں پہلے جو ہے وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے، وصال پا گئے، لیکن ان کی یاد میں آج بڑی تعداد میں ملک بھر سے دنیا جتنے بھی سندھ کے دھرتی کے صوفی بزرگ ہیں، اسی طرح عبداللہ شاہ غازی بھی ایک اہم اور صوفی بزرگ تھے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں جو ہے وہ آتے ہیں عقیدت مند اور چادر چڑھاتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، ذکر اذکار کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مختلف جو ہے وہ نعت خوانی بھی ہوتی ہے، اور محفل سمع کا بھی باقاعدہ انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس وقت بھی زائرین موجود ہیں، مختلف مقامات پر مزار کے جو ہے وہ موجود ہیں، اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد جن میں خواتین، بچے، بزرگ شامل ہیں، اور وقفے سے ان کا مزید آخری چونکہ مراحل ہیں، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، تو ان کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری ہے، اور 2 روز سے جیسے محفل سمع چل رہی تھی جب یہ آغاز ہوا تھا، اور اس کا آخری روز ہے، محفل سمع بھی جاری ہے، اور ذکر اذکار کا بھی سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، مبشر حسین ہمیں آگاہ کرے تھے، براہ راست بہت شکریہ آپ کا۔